السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بدعتی کے بارے میں، یعنی جو بدعتی ہے، جو عمل کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، اس کو سمجھانے کے باوجود، اس کو نصیحت کرنے کے باوجود اگر وہ اپنے بدعت پہ قائم ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چاہے میں ہوں اور میرے اپنے ہو یا کوئی غیر ہو، اگر وہ بدعت کے بارے میں سمجھانے کے باوجود اگر باز نہیں آ رہا ہے اور اپنی ضد پہ اکڑ رہا ہے اور کہنے والے کی بات کو ٹھکرا رہا ہے اور کہنے والے کو ذلیل و خوار کر رہا ہے اور اس کی نصیحت کو ٹھکرا رہا ہے، تو ہمیں اس لوگوں کو، چاہے اپنے ہی کیوں نہ ہو یا غیر ہی کیوں نہ ہو، تو ہم اس لوگوں کو بس اللہ کے حوالے چھوڑ دیں۔ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ بہت سختی سے منع کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ان کا تعلق ہی نہیں تھا جو بدعتوں سے وہ دور رہا کرتے تھے اور بدعتی لوگوں سے ہاتھ بھی نہ ملایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا چور کے ساتھ بھاگ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر میرا بیٹا بدعتی کے ساتھ بھاگ جائے تو بڑی مشکل کی بات ہے، کیونکہ بدعتی جو ہوتا ہے ہر عمل کو ثواب کی نیت سے اور خیر کی نیت سے کرتا ہے، اس کو کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اکثر آپ بدعتی کو سمجھائیں، وہ نہیں مانے گا آپ کی بات کو اس عمل کو اس سے اس طرح کرتا ہے کہ اس عمل میں مجھے ثواب اور اجر ملے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی بات کہے گئے کہ میرا بیٹا چور کے ساتھ اگر بھاگ جائے مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ چور چکیرا جو گناہ کرنے والے جو ہوتے ہیں، شراب پینے والے ہوتے ہیں، ان کو ایک دن احساس ہوتا ہے اور وہ تو توبہ کر کے اس کام سے اللہ کی توفیق سے باز آ جاتے ہیں۔ لیکن بدعتی ایک ایسی بلا ہے، ایسی ایک مصیبت ہے، تو میرے بھائیوں اس کو اب 100 بار سمجھاؤ، 100 بار کہو کہ یہ بدعت نہ کرو، تو وہ چھوڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر کام کو ثواب کی نیت سے کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں ہدایت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ثواب کی نیت سے بدعت کو، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کے بدعت اختیار کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے بدعت اختیار کرتا ہے۔ یہ دونوں کام اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، کہنے کے باوجود باز نہیں آ رہے ہیں، تو ہم اس کو اتنے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں اور ان سے باز رہیں، شاید اپنے ہی کیوں نہ ہو، ان سے دور رہا کہ یہ سمجھانے کے باوجود نہیں کر رہا ہے، تو اس لوگوں سے دور ہی رہنا بہت اچھی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا یہ اتنا بڑا قول ہے کہ میرا بیٹا چور کے ساتھ بھاگ جائے تو مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن بدعتی کے ساتھ اگر وہ چلا جائے تو بڑی مشکل اور بہت بری بات ہے، کیونکہ بدعتی کا ہر عمل جب تک وہ اللہ سے سچی توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، اس بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کی کوئی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں ہر بدعتی سے بچائے، چاہے وہ اپنا ہی ہو، غیر بھی ہو کہ وہ، اور بدعتی کو سپورٹ کرنے والا بھی، یہ بھی بدعتی ہے، ہر چیز کو سپورٹ کرتے ہیں بدعتی کو، تو یہ نہیں کہتے کہ خاموشی سے اختیار کر کے اس کے ساتھ کام میں انجام دیتے ہیں، وہ بھی گنہگار ہے، وہ بھی بدعتی ہے۔ آدمی شراب نہیں پیتا ہے، لیکن شرابی کو سپورٹ کرنے والا، شرابی کو گلاس لا کے دینے والا اسی گناہ میں برابر شریک ہے جو شراب پیا ہوا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بدعتی سے ہمیں کوسوں میل دور رکھے اور اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جو بھی عمل کریں تو اللہ کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جو بھی عمل کرنا ہو ہمیں اللہ اور رسول کے مطابق کرنا پڑے گا۔ جو عمل اللہ اور رسول کے خلاف کریں گے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کل بدعت ضلالہ کل بدعت فی النار، یعنی بدعتی کا ٹھکانہ جو ہے نار ہے، جہنم ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم جب تک زندہ رہیں ہم بدعت سے دور رہیں، شرک سے دور رہیں، جو کام اللہ رسول کو پسند نہیں ہے وہ کرنے سے ہمیں باز آئیں، وہی عمل کریں جو اللہ رسول پسند کرتا ہے۔ ایسے کتنے بدعتی ہیں کہنے کے باوجود نہیں سنتے، وہ سمجھتے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، اجر کا کام کیا، اور یہ قیامت میں پتہ چلے گا کہ بدعتی اور بدعت کرنے والے کا کیا انجام ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے اور اپنے امتی کو پانی پلائے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرمائے. جو بڑی بڑی تعداد جو ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے گی تو فرشتے ان کو ماریں گے اور جانے نہیں دیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میری امت ہے، میرے پاس آنے دو. تو فرشتے بتائیں گے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے دین میں یہ لوگوں نے اتنی گڑبڑ کر دی، جو بدعتیں پھیلا دی، جو دین نہیں تھا اس کو دین بنا کے انہوں نے پیش کیا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوتن سوتن سوتن، دور ہو جاؤ میرے سے، دور ہو جاؤ میرے سے بدعت کرنے والوں. بدعت کر کے اپنے آپ کو خود نصیب اور نیک کام سمجھ کے نیکی کی نیت سے کرنے والوں، اللہ کے قول کو سن لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن لو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ دین ہمارا کیا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے بدعتی سے اور بدعت سے ہمیں دور رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.